کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار شخص تھا جس کو شیطان بہکانا چاہتا تھا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دن وہ کسی ضرورت کی خاطر نکلا تو شیطان بھی ساتھ ہو لیا، شاید کہ موقع غنیمت مل جائے۔ اس نے شہوت اور غصہ کی باتیں یاد دلائیں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوف دلایا، وہ یوں کہ اس پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ عابد نے اللہ کا ذکر کیا تو وہ دور چلی گئی۔ پھر اس نے شیر اور دیگر درندوں کی شکل بنائی۔ اس نے پھر ذکر الہی سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ پھر وہ سانپ بن گیا۔ جب اس نے نماز شروع کی تو اس کے قدموں اور جسم سے لپٹ گیا، حتیٰ کہ سر تک پہنچ گیا۔ جب اس نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ اس کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب عابد نے سجدے کے لیے سر رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ اس کے سر کو نگل لے۔ عابد نے اسے سر سے ہٹانے لگا تاکہ زمین پر چہرہ رکھ کر سجدہ کر سکے۔ جب نماز ادا کر لی تو چل پڑا۔ پھر شیطان سامنے آ کر کہنے لگا، میں نے اس طرح سے تجھے بہکانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں تجھ سے دوستی کر لوں، آئندہ میں تجھے بہکاؤں گا نہیں۔ اس پر عابد بولا، تو نے مجھے آج ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں ڈرا نہیں، اور تیری دوستی کی بھی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے دفع ہو جاؤ۔ شیطان بولا، کیا تو مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھتا کہ تیری عدم موجودگی میں ان پر کیا بیتی؟ عابد بولا، میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ وہ بولا، کیا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ میں لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں؟ وہ بولا، ہاں، یہ بتاؤ کہ تم کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہو؟ شیطان بولا، 3 چیزوں سے، بخل، غصہ اور نشہ، کیونکہ انسان جب کنجوس بن جاتا ہے تو ہم اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں وہ مالی حقوق پورا کرنے سے رک جاتا ہے، بلکہ الٹا لوگوں کے مال میں رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان غصہ میں آ جاتا ہے کہ ہم اسے آپس میں یوں گھماتے ہیں جیسے بچے گیند کو، اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ مردوں کو اپنی دعا سے زندہ کر دے، تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ایک ہی سانس میں وہ چیز بناتا بھی ہے، پھر اس لمحے اسے گرانے کے در پہ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان نشہ کرنے لگ جائے ہم اسے ہر برائی کی جانب کھینچ لے جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، جیسے بکری کو کان سے پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح شیطان نے بتا دیا، جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے، کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔